السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله اللهم اجعلنا من الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمین. تو ہم لوگ سورہ یوسف کے بارے میں بات کر رہے تھے اور ہم نے بہت پہلے بنایا تھا لیکن کیا ہوا تھا کہ من پر ڈپینڈ ہوتا ہے. آج من کر رہا ہے اس لیے بنا رہے, اس سے آگے جب من کرے گا تب بنائیں گے. اس سے پہلے ہم لوگوں نے بات کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زندگی میں کیا کیا سمیلرٹیز تھی, کیا ڈس سمیلرٹیز تھی. ٹھیک ہے, اور آج ہم دیکھنے والے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے زندگی کے بارے, یعنی ان کے پیرنٹس کے بارے, یعنی ان کے زندگی میں ان کے پیرنٹس کا کیا رول رہا, ان لوگوں نے کس ٹائپ کا رول ادا کیا ان کے لائف میں. تو اگر ہم لوگ یوسف علیہ السلام کی بات کریں تو یوسف علیہ السلام کا جو پیرنٹس ہے یعنی ان کے کہانی میں, ان کے اسٹوری میں ان کے پاپا کا نام آتا ہے, یعنی ان کے فادر کا نام آتا ہے. پورے قرآن میں ان کے امی کا نام کہیں نہیں ملے گا, رائٹ. یعنی ان کا جو اور جب سورہ یوسف اسٹارٹ ہی ہوتا ہے ان کے پیرنٹس میں ان کے فادر کے ساتھ, مدر کے ساتھ نہیں. بٹ اس کا فلپ سائڈ کیا ہے؟ اس کا فلپ سائڈ جسٹ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو سٹوری ہے, زندگی ہے, اور پورے قرآن میں ان کا جو پیرنٹس کا نام لیا جاتا ہے ان کی امی کا, نہ کہ ان کے پاپا کا. یعنی ان کے والدہ کا نام لیا جاتا ہے, رائٹ. یعنی اگر پیرنٹس, ان دونوں نبیوں کے اگر پیرنٹس کو دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کے زندگی میں ان کا امی کا بہت بڑا رول رہتا ہے. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتے ہیں, ہم بالکل کمپیئر نہیں کر رہے ہیں کہ ان کے امی زیادہ اچھی تھی اور ان کے پاپا کم اچھے تھے. ہم لوگ کمپیئر کر ہی نہیں سکتے ہیں. بٹ اللہ نے جو قرآن میں رکھا ہے, اللہ نے جو قرآن میں بتایا, اس کے حساب سے ایک کا جو پیرنٹنگ ہے ایک فادر کرتے ہیں اور ایک پیرنٹنگ ان کی مدر کرتی ہے, رائٹ. تو یہ دونوں فلپ سائڈ تھا. اور اس کے بعد جو یوسف علیہ السلام کے جو فادر تھے یعنی یعقوب علیہ السلام, ان کو انٹرنل تھریٹ تھا. یعنی وہ کنسرن کس بات میں تھے, یعنی ان کو وہ سوچ اور وچار اور وہ ان کو پرابلم, اس کو ڈر کس بات کا تھا؟ انٹرنل تھریٹنگ کا. مطلب کہ یوسف علیہ السلام کے پاپا جو والد جو یعقوب علیہ السلام تھے, ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ان کے گھر والے یعنی ان کے گھر والے کون, یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی, ان کے بھائی جو 10 بھائی تھے, ان سے ان کو تھریٹ تھا, یعنی ان سے ان کو پرابلم تھا. جب ہم سورہ یوسف میں ڈیپ جائیں گے تو ہم لوگ دیکھیں گے یہ بات کہ جو یوسف علیہ السلام کے جو بردرز تھے, بھائی تھے, وہ ان کو یوسف علیہ السلام سے بہت پرابلم تھا. ہم لوگ دیکھیں گے ڈیپلی, بٹ اتنا یہاں پر ہم یہ بتا رہے ہیں ان کو اتنا زیادہ پرابلم تھا.
ان کو یعنی یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں کو اتنا زیادہ پرابلم تھا, اتنا زیادہ جیلسی تھا کہ ہاں ان کو اتنا زیادہ پرابلم تھا کہ وہ لوگ ان کی جان کے پیاسے بن گئے, مطلب ان کے خون کے پیاسے بن گئے, اور ان کو مارنے تک ان کے دماغ میں پلان آ گیا. ذرا ہم لوگ کین وی تھنک دیٹ کہ اتنا زیادہ انٹرنل تھریٹ ان کے گھر والوں سے مل رہا تھا, رائٹ. بٹ اس کا جسٹ فلپ سائڈ, ان کی امی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی امی کو یہ تھریٹ نہیں تھا, انٹرنل تھریٹ نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام کی امی کو ایکسٹرنل تھریٹ تھا. کیا, کس چیز کا ایکسٹرنل تھریٹ؟ یعنی گورنمنٹل تھریٹ, یعنی جو فرعون یعنی ان کی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی امی کو یہ ڈر تھا کہ جو فرعون ہے یہ میرے بچے کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کہیں مار نہ دے, کہیں ان کو قتل نہ کر دے, رائٹ. اب آپ کو پتہ ہے, ہم نے بتایا تھا اس سے پہلے کی ویڈیو میں بھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی امی نے انہیں بچے میں ہی ایک صندوق میں پیک کر کے سمندر میں بہا دیا تھا, اور اللہ نے ایسا کرنے کہا تھا. اس کے بعد وہ اللہ پر توکل رکھی. اس کے بعد ان کو یہ ڈر تھا کہ جب یہ بچہ فرعون کے پاس جائے گا, جب فرعون کو ملے گا تو وہ ان کو ختم نہ کر دے, کیونکہ اس سوسائٹی میں بچے کو, میل جو بچہ تھا ان کو مار دیا جاتا تھا بائی فرعون, رائٹ. اور اس کے بعد بھی یعنی جب وہ موسیٰ علیہ السلام بڑے بھی ہو گئے, اس کے بعد بھی اس کو گورنمنٹل تھریٹ تھا. یعنی موسیٰ علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام ہے وہ ڈائریکٹ چیلنج کر رہے تھے فرعون کو, ڈائریکٹ چیلنج یہ کر رہے تھے کہ تم یعنی فرعون, یہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ فرعون تم جو غلط کام کر رہے ہو, تم جو بنی اسرائیل پر ظلم کر رہے ہو, تم جو خود کو انا ربکم الاعلی کہ میں تم سب کا رب ہوں, جو تم خود کو رب کہہ رہے ہو یہ غلط ہے. تو obviously اگر ہم ابھی کے انڈین جو ہم انڈیا میں رہتے ہیں یا کہیں بھی کسی بھی کنٹری کے گورنمنٹ کو اگر انڈین سچویشن بھی دیکھے تو ہمیں یہ ملے گا کہ اگر ہم لوگ گورنمنٹ کو چیلنج کریں گے تو گورنمنٹ فل کوشش کرتی ہے. گورنمنٹ کا یہ ارادہ رہتا ہے کہ کوئی بھی سٹیزن اس کے اگینسٹ اگر کھڑا ہوا تو اس کو ہم لوگ ہٹا دیں. ایسا ہوتا ہے, ایسے پچھلے زمانے میں بھی یعنی ماضی میں بھی ہوا اور پریزنٹ میں بھی ہو رہا, یہ فیوچر میں بھی ہوگا کہ ہم اگر کسی پاور کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہ پاور فل کوشش کرے گا کہ ہمیں وہ ریسسٹ کر رہے, ہمیں وہ روک دے, چاہے وہ پاور کتنا بھی برا ہو جائے, چاہے وہ کتنا بھی غلط کام کر لے, رائٹ. تو یہ کنسرن تھا. یعنی یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے کیس میں امی کنسرن تھی وتھ ایکسٹرنل تھریٹ, بٹ یوسف علیہ السلام کے کیس میں فادر واز کنسرن فرام انٹرنل تھریٹ. وہ اپنے انٹرنل تھریٹ سے یعنی انٹرنل ڈر تھا ان کو, رائٹ. اب تیسرا پوائنٹ کہ دیکھیے کیا ہوا کہ جب یوسف علیہ السلام کے کیس میں کہ جب ان کے ابا, ان کے والد صاحب, جب ان کو پتہ چلا, جب ان کے بھائیوں نے ان کو کنواں میں پھینک دیا, رائٹ. ہم سارے کہانی کو پورا ڈیٹیل لیں گے, بٹ یہاں پر اس چیز کو سمجھنا, اس پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے کہہ رہے ہیں ہم کہ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ ان کے بھائیوں نے انہیں کہیں پھینک دیا, کہیں مار دیا, رائٹ. تو پھر کیا ہوا کہ یعقوب علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے, اور
ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا اور وہ کچھ کر نہیں پاتے، کیونکہ ریزن سب سے بڑا تھا کہ وہ خود بوڑھے تھے، رائٹ. اور ایک بوڑھا آدمی اپنے ایک بوڑھا آدمی اپنے 10 جوان بیٹے کو کیا وہ کسی چیز کے لیے ڈانٹ سکتا، مار سکتا؟ نہیں. اگر وہ ایسا کرتے تو چانسز ہوتے ہیں، اگر وہ ڈانٹتے یا کچھ مارتے، وہ خود بوڑھے تھے، اگر ایسا کرتے ہو تو ان کو شاید ظلم سہنا پڑتا، اور ان کو ڈر تھا کہ ہم اگر ان لوگوں کو کچھ بولیں گے تو یہ ہم پر کچھ حملہ نہ کرے، ہم کو بری بات نہ کہے. اور ان کو ڈر تھا کہ اللہ کے نبی کو اگر کوئی برا بات کہے گا اور اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی برا برتاؤ کرے گا تو اللہ ان کو پکڑ لیں گے قیامت میں، رائٹ. تو آفٹر آل ان کے بچے تھے تو وہ یہ چیز کرنا لازمی وہ نہیں سمجھے اور وہ نہیں کیے. بٹ وہ کیا کیے؟ فصبر جمیل، یعنی وہ صبر ہی کو بہتر مانے، صبر ہی کو جمیل مانے، خوبصورت مانے، صبر کر کے رکھ لیے. بٹ وہ صبر کر کے وہ اتنا روئے. دیکھیے رونے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ صبر نہیں ہے. اللہ سورہ یوسف میں یہ بات فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام اتنا روئے سالوں میں اتنا روئے کہ جو ان کی آنکھ تھے نا وہ نابینا ہو گیا، مطلب بلائنڈ ہو گیا، اتنا روئے. تو یہاں پر سینس کیا ہے کہ اگر رونا صبر نہیں ہوتا، اگر رونے سے صبر نہیں ہوتا، میرا مطلب کیا ہے کہ اگر ہماری زندگی مطلب ہم اپنے ارد گرد میں دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی کے فیملی ممبر کا ڈیتھ ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے تو وہ بہت روتے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی صبر کرو، مت رو. یہ غلط ہے. ہم صبر، اگر کوئی رو رہا ہے کسی بھی ریزن پہ، اپنے فیملی ممبر کا ڈیتھ پہ یا کسی پرابلم میں اگر رو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر صبر نہیں. صبر کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے. صبر کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں پرابلم ہو تو ہم اللہ سے کمپلین نہ کریں. یہ مطلب ہم اس گریف میں، اس پرابلم میں، اس دکھ میں ہم اللہ کو ایسی بات نہ کہہ دیں، اللہ کے لیے ایسی بات نہ کہہ دیں جو اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے. اگر ایسا کہتے ہیں تو یہ صبر نہیں کہلائے گا. تو اللہ یہاں پر اپریشیٹ کر رہے ہیں یعقوب علیہ السلام کے، اور اللہ بالکل ان کو ڈانٹ نہیں رہے تھے کیوں تم رو رہے ہو. اللہ خاص کر کے اللہ آیت بنا لی ہے کہ یعقوب علیہ السلام رو کر، یعنی غم ان کو اتنا پہنچا کہ وہ رو کر ان کی آنکھ بلائنڈ ہو گئی. سبحان اللہ، رائٹ. تو اب بس جسٹ اس کا فلپ سائڈ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی امی کا کیا ہوا کہ کچھ دیر بعد، اگر آپ کہانی پتہ ہے کہ کچھ دیر بعد جب وہ سمندر میں ان کو بہاتی ہے تو کچھ دیر بعد ان کو ان کا بیٹا مل جاتا ہے، رائٹ. تو ان کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے، رائٹ. تو ایک سائڈ کیا ہوا کہ ایک باپ جو ہے اتنا رویا کہ وہ ان کا آنکھ بلائنڈ ہو گیا. اور ایک امی کو بے شک روئی ہوگی، بٹ کچھ دیر بعد ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی. کیوں؟ کہ اللہ نے انہیں ملا دیا کچھ دیر بعد ہی، رائٹ. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ آئی تھنک یہ ویڈیو بڑا ہو جائے گا تو اس کو یہیں روک دینا چاہیے، اس کے بعد پھر ملیں گے انشاءاللہ. تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کتنا زیادہ کنٹراسٹنگ انسیڈنٹ ہے جو ہمیں ملتا ہے یوسف علیہ السلام کے زندگی میں اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں. تو ہمیں اس پہ غور فکر کرنا ہے. تو ہمیں بہت ایسا نہیں کہ جو ہم نوٹ کیے ہیں بس یہی ملے گا. انشاءاللہ آپ سب بھی ٹرائی کیجئے
آپ سب بھی اس ریسرچ کیجیے، آپ کو بہت ایسی چیز ملے گی، آپ کو ایسے بہت سارے پوائنٹس ملیں گے جو کہ آپ کو آپ کا مائنڈ گھوم جائے گا، رائٹ. جب ہم بھی فرسٹ ٹائم سنے تھے تو میرا بھی مائنڈ گھوم گیا تھا. تو یہی ختم کرتے ہیں. آخر میں اللہ سے دعا کیا رب العالمین ہم سب کو اس قرآن پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.